لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور خواتین اسلام،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس مبارک اور پر رونق مجلس اور محفل میں جس عنوان کی وضاحت کے لیے ہمیں کہا گیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اب اصلاح معاشرہ یہ عنوان بہت وسیع ہے، بہت لمبا عنوان ہے، پورے کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے مختصر سے وقت کے اندر، لیکن ہم نے قرآن مجید سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کو مفسرین نے حقوق عشرہ کہا ہے۔ آیات و حقوق العشرہ، وہ آیت جس میں 10 حقوق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ 10 حق اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور سب کا تعلق معاشرے سے ہے، سب کا تعلق معاشرے سے ہے۔ اور اسی آیت کی مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، انسانوں کا مجموعہ جس جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے اور کئی ایک گھر جہاں موجود ہوتے ہیں، اس گھر کو یا گھروں کے اس مجموعے کو بستی یا شہر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے اطوار، ان کے طور طریقے، زندگی گزارنے کا ان کا سلیقہ، ان کا قرینہ، ان کی لائف اسٹائل، یہ معاشرہ کہلاتی ہے، معاشرہ کہلاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آدمی مسلمان ہے تو اس کا معاشرہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، اور اگر آدمی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنانے کی جو ترکیب بتائی ہے، جو طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے کو اپنے معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اپنے جینے کے سلیقے کے اندر، اپنے رہن سہن کے طریقے کے اندر اس کو نافذ کرنا ہوگا، تب جا کر کے ایک بندہ مومن اسلامی معاشرہ میں سانس لے سکتا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے۔ آیت کریمہ جس کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ حدیث کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو محدثین کرام نے عبادت کا باب الگ باندھا ہے اور معاملات کا باب الگ باندھا ہے نا؟ عبادت کا باب الگ ہے، یعنی عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فقہ العبادات، اور اس کے بعد جہاں پہ شادی، بیاہ، نکاح، طلاق اور دوسرے چیزوں کا تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں باب المعاملات۔ کیا کہتے ہیں؟ باب المعاملات، معاملات کا باب۔ لیکن یہاں عبادت معاملات کو بھی شامل ہے اور عبادات کو بھی شامل ہے، اور اسی پس منظر میں عبادت کی تعریف کیا ہے دیکھیے۔ پہلے عبادت کے لغوی معنی ہوتے ہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے، التذلل والخضوع، بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس کو کہا جاتا ہے عبادت لغوی معنی میں۔ اور اصطلاحی معنی میں، شریعت کے اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال الظاهرة والباطنة، کا عبادت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق
ظاہری عمل سے ہو یعنی ہاتھ اور پیر سے کیے جانے والے عمل سے ہو یا اس کا تعلق دل سے کیے جانے والے عمل سے ہو، من الافعال والاقوال الظاہرۃ والباطنۃ، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا اس کا تعلق باطن سے ہو، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئا اس کو گرامر کے اندر کہا جاتا ہے نکرہ، یہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز وہ سب چیز اس لفظ کے اندر داخل ہو جائے۔ شیعہ میں ساری چیزیں داخل ہیں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اللہ رب العالمین کے شریک ٹھہرایا جائے یا بڑی سے بڑی چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس سے اللہ رب العالمین نے کلی طور پر، مکمل طور پر، پورے طور پر ہم کو اور آپ کو منع کر دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاشرے میں اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، معاشرے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکون ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق کی جائے معاشرے کے اندر۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر معاشرے میں چین نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھیے، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی زیادہ ضرورت ہے یا چین اور سکون کی زیادہ ضرورت ہے؟ بولیے، چین اور سکون کی، ذہنی اطمینان کی۔ نہیں تو ابھی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، 1 سال 1.5 سال ہم لوگ پیچھے لوٹ جائیے، 1.5 سال پیچھے لوٹیے، لاک ڈاؤن کا زمانہ، کیسے زندگی گزر رہی تھی، کیسا خوف تھا، آدمی کے جیب میں پیسہ ہے اس کے باوجود ڈر ہے، کہیں نکل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، کوئی آدمی چھینک دے تو آدمی اچھل جاتا تھا، خوف آ جاتا تھا، سکون ختم تھا، زندگی میں لطف تھا، خوف و ہراس کی زندگی آدمی گزارتا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو خیال آتا تھا پتہ نہیں کل صبح ہم کو تو بیماری نہ لگ جائے، اور ہم کو اگر بیماری لگ جائے گی تو کیا ہوگا۔ آدمی کے پاس مال و دولت کا انبار ہو لیکن اگر سکون نہیں ہے تو وہ صحیح طور پہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، گزار نہیں سکتا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چھوٹے بچے کو حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو لے جا کر کے حرم کے میدان میں چھوڑتے ہیں اور وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے کیوں جا رہے ہو، چھوٹا بچہ ہے، میں کمزور ہوں، عورت ہوں، مجھ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ اللہ امرک بہذا، اللہ نے یہ کہا ہے یہ کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ تو ان کی اہلیہ نے، حضرت ہاجر نے کہا اذن لا یضیعنا اللہ، اللہ رب العالمین اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے جب بیوی بچے اوجھل ہو گئے، تھوڑا دور چلے گئے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی دیکھیے، سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ غور کیجئے، ابھی اپنے بیوی کو، اپنے اہلیہ کو اور ایک چھوٹے بچے کو رکھ رہے ہیں وہاں،
بنیاد کی اینٹ ہے، پہلی اینٹ مکۃ المکرمہ کی ڈالی جا رہی ہے، شہر کو آباد کیا جا رہا ہے، تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ حالانکہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہاں کھیتی باڑی کا کوئی چانس نہیں تھا، بے آب و گیاہ میدان ہے، ریگستان ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہے۔ انسان کو سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے نہیں چاہیے؟ کھانا چاہیے نہیں چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کھانے اور پانی کو پہلے طلب نہیں کیا، پہلے نہیں مانگا، پہلے کس کو مانگا؟ کہا ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی اور مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے۔ اب ذرا غور کیجئے، امن کا سوال ہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور پھر کہہ رہے کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، مطلب شرک سے محفوظ کر دے۔ ان دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ کوئی سبب نظر آ رہا ہے ظاہری؟ کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ ایک آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھ کو میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، شرک سے محفوظ کر دے۔ دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نور کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ کدھر لوٹنا پڑے گا؟ سورہ نور کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے اور ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے زمین کی سلطنت عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو تمکین عطا کر دے گا، دین کو قائم کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا، ڈر کو سکون سے بدل دے گا، امن سے بدل دے گا۔ کیسے؟ کہ یعبدوننی، تم سب مل کر میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں امن چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے، تو سب سے پہلے اس معاشرے سے شرک کو ختم کرنا پڑے گا، شرک کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا قال ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، خانہ کعبہ کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کا الذی اطعمہم من جوع، جب تم بھوکے ہوتے ہو تو وہ تمہیں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور جب تم ڈر میں ہوتے ہو، خوف میں ہوتے ہو، تو اللہ رب العالمین تم کو امن نصیب کرتا ہے، چین نصیب کرتا ہے۔ معاشرے میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا ہے؟ امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے میں چین چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق کرے اور بتوں کی عبادت سے، شرک کی گندگی سے، شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ تب معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ امن ہوگا۔
اس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کر کے جا رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج موٹر سائیکل پہ لوگ چلتے ہیں اور پیچھے ایک آدمی کو بٹھاتے ہیں، کہ اسی طریقے سے سواری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، سن رہا ہوں اللہ کے رسول، کہیے۔ پھر آپ چپ ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ نے کہا یا معاذ، پھر حضرت معاذ نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر ہوں، سن رہا ہوں آپ کی بات، کہیے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ چپ رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا یا معاذ، یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جب پوری طرح اٹینشن مل گیا ان کا اور آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے، سننے کے لیے تیار ہو گئے، تو آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا ہے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بحیثیت بندہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم قرآن مجید کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تمہارا رب ہے۔ والذین من قبلکم، اور صرف تم کو نہیں، تم سے قبل تمہارے باپ دادا اور ان سے پہلے کے لوگ اور ان سے پہلے کے لوگ، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق جو آدمی کرے گا وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یہ زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، ہم اس میں چلتے ہیں، اس میں بلند و بالا مکانات تعمیر کرتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو یہی زمین ہل جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ابھی زلزلہ جو آیا ہوا ہے کیا کیفیت ہے اور کیا حالت ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے، کیسی پوزیشن ہے۔ کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، فاخرج لکم من الثمرات، فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بہت سارے پھل فروٹ میوہ جات نکالے جو تمہارے روزی کے کام آتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے احسانات کا تذکرہ کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، جو اناج پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے
ان چیزوں کو بنانے میں کسی کو ساتھ نہیں رکھا، کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، کسی کو اپنا ساجی اور کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، تو انسان کو کیا چاہیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو اس کا پارٹنر مت بناؤ، کسی کو اس کا پارٹنر بنا کر کے اس کی عبادت نہ کرو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یہ جانتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اگر کسی کو امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق کرنی ہوگی، معاشرے سے شرک کو اور شرک جیسی برائی کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ رب العالمین حقیقی رب ہے، لیکن اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے سبب متعین کیا، اور وہ سبب کیا ہے؟ ماں باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی اور اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حسن سلوک میں کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ حسن سلوک میں جو چیزیں واجب ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کی دیکھ ریکھ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین سے اچھی طریقے سے گفتگو کرنا، ان کے کھانے خرچے کا ذمہ داری اٹھانا، دوا علاج کی ذمہ داری ان کی اٹھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں ایک بندے کے اوپر، جو والدین کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ایک سوال ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ تقریباً 6 مقامات پہ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین مجازی رب ہیں، دنیا میں آنے کے سبب ہیں ہمارے اور آپ کے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے، احسان کرنے والے محسن کو راضی نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کو راضی کرو، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اگر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو ناراض کر دو۔ میرے بھائیوں، معاشرہ اور سماج ایک چھوٹے چھوٹے گھروں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک گھر میں سکون نہیں آئے گا تب تک معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر والد والدہ ہیں، ایک بندے مومن کا یہ حق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھیے، آج کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل گئے ہیں، لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے میں لے جا کر کے اولڈ کیئر سینٹر میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے والدین کو اولڈ کیئر سینٹر میں رکھے ہوئے ہیں، بردھا آشرم میں رکھے ہوئے ہیں۔ ارے وہاں نرس ہے، وہاں ڈاکٹر ہے، ہم گھر میں اتنی خدمت نہیں کر سکتے تھے جتنی خدمت ہم وہاں کرا رہے ہیں۔ کیا ایسا کرنے والا آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے؟ بتائیے۔ قرآن مجید نے اس پورے کلچر کا
رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بالوالدین میں لفظ با جو ہے یہ الصاق کے لیے آیا ہے. الصاق کے معنی چمٹنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ چمٹ کر کے ان کی خدمت کرو. کیا مطلب ہوا؟ خود سے کھانے کا برتن لے جا کر کے رکھو. اگر کھا نہیں سکتے والدین تو لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالو. اگر غسل نہیں کر سکتے خود سے تم غسل دلاؤ. کپڑا نہیں پہن سکتے خود سے کپڑا پہناؤ. ان کے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرو، دل بہلاؤ. کا کوئی غم کی بات ہو تو ماں باپ سے نہ کرو، خوشی کی بات ہو تو ماں باپ سے کرو. ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرو. ہمیشہ یہ چاہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش رہیں. اور جب ہم ان اسلامی تعلیمات کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں گے اور لائیں گے تو ہمارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ بنے گا. وہ معاشرہ بنے گا جو اسلامی معاشرہ ہوگا. کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو معاملہ بیان کیا ہے، اگر اس کو آدمی سن لے یا پورے طور پہ جان لے تو قسم اللہ کی کوئی آدمی دنیا کے اندر اپنے والدین کو گہری نگاہ کر کے یا گرم نگاہ کر کے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا. ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات، برا بھلا کہنا تو دور کی بات، گرم نگاہ کر کے لال آنکھ کر کے اپنے والدین کو دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا. کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو والدین کے، اللہ اور اس کے رسول نے والدین کے جو حقوق کا تذکرہ کیا ہے، کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، اور اگر انتقال کر گئے تو والدین کے جو دوست ہیں، جو اقارب ہیں، جن کے ساتھ ماں باپ بیٹھا کرتے تھے، جن سے گفتگو کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارے حسن سلوک کا معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ رب العالمین میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا. لہذا جس معاشرے میں والدین تڑپ رہے ہوں، جس معاشرے میں والدین کو اپنے بچوں سے شکایت ہو، اس معاشرے کے اندر کبھی بھی چین نہیں آ سکتا، کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. جس معاشرے میں والدین دوا کی ایک شیشی کے لیے اپنے بیٹے کے محتاج ہوں، اور جس معاشرے میں بیٹے کے جھڑکی کے ڈر سے والدین اپنی ضرورت کو اپنے بال بچوں کے سامنے بیان کرنے سے ڈرتے ہوں، اس معاشرے کے اندر کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. اللہ کی عبادت، توحید کی تحقیق کرنی ہوگی. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. اس سلسلے میں دو باتیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر کر کے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے. راستے میں ایک اجنبی دیہاتی آدمی سے ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے سواری سے اتر گئے، اونٹ پہ جس پہ سوار تھے اس سے اتر گئے، اور پگڑی جو باندھے ہوئے تھے آپ، وہ اپنی پگڑی، اپنا عمامہ اتار کر کے اس دیہاتی آدمی کے سر پہ رکھ دیا اور اپنی اونٹنی کی لگام اس دیہاتی آدمی کو دے دیا. ساتھ میں جو لوگ چل رہے تھے ان کو تعجب ہوا کہ اعطیت هذا الاعرابی عمامة كنت تشد بها راسك كنت تشد بها راسك، کہ آپ نے اس دیہاتی آدمی کو اپنی پگڑی دے دی جس سے آپ اپنا سر ڈھانکے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی سواری دے دی جس کے اوپر آپ سوار تھے. اب آپ جائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا دیکھیے. کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. کہا وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اس کا باپ میرے والد حضرت
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप थे, और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, इन्ना अबर्रल बिर सिलतर रजुली अला वुद्दि अबी, कि नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ये है कि आदमी अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे। जब दोस्तों के साथ इस्लाम हुस्न सलूक करने का ये हुक्म दे रहा है, तो वालिदैन के साथ कितना बड़ा हुक्म होगा इसका आप अंदाजा लगाइए। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ही का वाकया है। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, घूम रहे हैं खाने काबा के तवाफ में, एक आदमी यमन से आया था, मुल्क यमन से, और अपनी बूढ़ी मां को अपने पीठ के ऊपर लादे हुआ था, और वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। उसने ये देखा कि लोग एक आदमी के सामने जाकर भीड़ लगा रहे हैं। पूछा कि कौन है भाई जिसके पास ये लोग जाकर के भीड़ लगा रहे हैं? कहा ये अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, लोग इनसे मसला पूछ रहे हैं, फतवा पूछ रहे हैं, तुमको भी कुछ पूछना है तो जाकर के पूछो। वो आदमी करीब हुआ हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के और कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर, ये पीठ के ऊपर मेरी जो औरत सवार है ये मेरी माँ है, और मैं यमन से अपनी माँ को पीठ के ऊपर लाद करके लाया हूँ, पूरा हज मैंने करवाया है। तुम देख रहे हो कि मैं इसके लिए सवारी बना हुआ हूँ और ये मेरे पीठ के ऊपर सवार है। ज़रा ये बताइए, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा, ज़रा गौर से सुनिए। कहा वलौ बिज़फ़रतिन मिन ज़फ़रातिहा, तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा करने के वक्त जो उल्टी सांसें ली थी, वो उस उल्टी सांसों में से एक सांस की कीमत भी अभी नहीं हुई है। एक सांस की कीमत भी अभी नहीं हुई है। तुम एहसान अदा करने की बात करते हो। तुम्हारी माँ ने तुमको जन्ने वक्त जो तकलीफ बर्दाश्त की थी, उसके एक सेकंड की, एक सांस लेने में कितना लगता है? एक सेकंड से भी कम वक्त लगता है, का एक सेकंड की कीमत न हुई, और उसके बाद उसने तुमको दूध पिलाया, तुमको पाला पोसा, तुमको रखा, तुम्हारी आराम का ख्याल रखा, तुमको अपने सीने से लगा करके अपना खून जिगर पिलाती रही, तुम्हारे आराम के ख्याल में रातों को जागती रही, और तुम कह रहे हो कि हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। कहा नहीं, माँ का हक कभी भी अदा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम जरूर अपने माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाले हो। जो कर रहे हो इसको करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अच्छे अजर से नवाजेगा। ये दीन इस्लाम है, इस्लामी मुआशरा ऐसा होना चाहिए। आज नौजवान थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, थोड़ा सा माल कमा लेता है, तो अपने बाप को बाप कहते हुए उसको शर्म आती है। जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, और जिसको सींचने के लिए, जिसको संवारने के लिए एक आदमी ने अपनी पूरी जवानी को खपाया था, अपनी पूरी मेहनत लगाई थी, अपनी पूरी पूंजी लगाई थी, अब वो बाप इसको बुढ़ा नजर आने लगता है, और वो अखबार के उस रद्दी कॉपी की तरह हो जाता है जिसकी कोई जरूरत घर में नहीं होती, घर के किसी कोने में उठा करके उसको फेंक दिया जाता है। मेरे भाइयों, अगर मुआशरा ऐसा होगा जहां बाप की इज्जत न होती होगी, मुआशरा ऐसा होगा जहां मां की इज्जत न होती होगी, उस मुआशरे के अंदर कभी भी चैन और कभी भी सुकून, कभी भी चैन और सुकून उस मुआशरे में रहने वाले लोगों को हासिल नहीं होगा। जिस मुआशरे में माँ और बाप तड़पते होंगे, जिस मुआशरे में माँ और बाप के आंखों में औलाद के रवैये की वजह से आंसू होंगे, उस मुआशरे में कभी भी चैन और सुकून नहीं हो सकता है। वबिल वालिदैन एहसाना। अब उसके बाद आइए, वालिदैन से जुड़ने वाली जो चीज है वो रिश्तेदारी है। कोई भी रिश्ता आप उठाकर देख लीजिए, उसका ताल्लुक माँ बाप से जरूर होगा। ददिहाली रिश्तों को देखिए, सबका ताल्लुक वालिद से होगा, और ननिहाली रिश्ते को देखिए, सबका ताल्लुक नाना नानी से होगा। यानी माँ बाप से इंसान के रिश्तेदारी जुड़ती है। तो दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका तस्करा किया, तीसरे नंबर पे अपने हक के बाद कहा वबिदिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो।
آج معاملہ یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کو اپنے لیے وقت نہیں ہے، اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے لیے آدمی کہاں سے وقت نکالے گا؟ اور رشتہ داروں میں بھی اب معاملہ کیا ہے، اس سے ہماری ناراضگی ہے، اس سے ہمارا جھگڑا ہے، اس سے ہم بات چیت نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہم نہیں رہتے۔ رشتہ داروں کے تعلق سے بھی، رشتہ نبھانے میں بھی ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج پورے طور پہ فیل ہو چکا ہے، پورے طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ نکلے، خیرات نکلے کسی کے پاس اور اس کے غریب رشتہ دار موجود ہوں، تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو حق ہے وہ اس کے غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرنا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، یہ کیا ہے جی؟ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے روزی میں برکت دے دے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے عمر میں اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس معاشرے میں رشتہ داری کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، جس معاشرے میں رشتہ دار سے بات کرنے سے کتراتا ہو، جس معاشرے میں رشتہ داری کو جوڑنے کا نظام نہ ہو، اس معاشرے میں کبھی بھی چین اور سکون نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ اسلام نے رشتہ داری کے تعلق سے یہ اہمیت بیان کی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کی خبرگیری کرو۔ یتیم وہ شخص ہے بلوغت کی عمر سے پہنچنے سے قبل اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں صحابی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اردت ان تلین قلبک، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فامسح براس الیتیم، کسی یتیم کی کفالت کرو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا، یہ دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور یتیم کے کفالت کرنے والے کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوگی، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی یتیم ہے تو معاشرے کے ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی خبرگیری کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور ضرورتوں کو پوری کرنے میں اس کے ساتھ تسلی و تشفی کے کلمات کہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو مال کی ہی ضرورت ہو، یتیم کو گارجین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کا گارجین بن جائیے، اس کی رہنمائی کیجئے، اس کی دیکھ ریکھ کیجئے۔ دیکھیے کہ یتیم برباد ہو رہا ہے، دوسرے لوگوں کی سنگت میں پڑا ہوا ہے، اس کا والد نہیں ہے جو اس کو روکے، آپ وہاں پہ اس کے والد کا کردار ادا کیجئے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یتیم کی خبرگیری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیسہ دیں، صرف پیسہ دینا یتیم کی خبرگیری نہیں ہے، بلکہ یتیم کو برباد ہونے سے بچانا بھی یہ خبرگیری کے اندر داخل ہے۔ بلکہ بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو باپ نہیں تھا اس وجہ سے برباد ہو گیا، اس کا کوئی گارجین نہیں تھا، گارجین شپ کی کمی کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ معاشرے کا ہر شخص بحیثیت مسلمان اس یتیم کا گارجین ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کے گارجین شپ کو اگر نبھائے، اور اگر نہیں ایسا کرتا ہے تو پورا کا پورا معاشرہ فیل ہے، اور اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ والیتامى والمساکین، اس کے بعد آئیے مسکین، غریب معاشرے کے اندر جو ہے اس کی بھی خبرگیری کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے، اس کے معاملات کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی غریب ہے معاشرے میں تو اس کی خبرگیری کی جائے، غریب سمجھ کر کے اس کو حقیر
نہ سمجھا جائے، کیونکہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے عدل سے، اپنی حکمت سے کسی کو مالدار کیا ہے اور کسی کو غریب بنایا ہے۔ اس میں کسی کی عقل مندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں تو ہماری ڈگری کی وجہ سے، ہماری صلاحیت کی وجہ سے نہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ لو کانت الارزاق تجری علی الہجا، اگر روزیاں عقل مندی کے بنیاد کے اوپر تقسیم کی جاتی، ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، تو جانور پھر سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ جانوروں نے تو کسی کالج سے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، ان کو کہاں سے روزی مل رہی ہے؟ تو جو ان کو روزی دے رہا ہے وہ ہم کو بھی روزی دینے والا ہے۔ بس اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو مالدار کیا اور کسی کو غریب کیا۔ جو غریب ہے، مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کی خبرگیری کریں۔ اور اس کے بعد آئیے والجار ذی القربا، ایسا پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار ہو۔ پڑوسی کا اسلام کے اندر کتنا حق ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے، جس کے پریشانی سے یا جس کے برے کاموں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ والجار ذی القربا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری، مسلم کی روایت ہے جبرائیل نے پڑوسیوں کے بارے میں مجھ کو اتنی وصیت کی ہے، اتنی وصیت کی ہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پڑوسی کو لوگوں کے مال میں حصہ دار نہ بنا دے۔ اتنا حق ہے پڑوسیوں کا، اس قدر حقوق ہے پڑوسیوں کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ عائشہ گھر میں جب کوئی اچھا چیز بنے، جب گوشت بنے تو گوشت میں پانی ڈال کر کے اس کے شوربے میں اضافہ کر دینا، کیونکہ اگر پڑوسی کو تم گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم شوربہ اس کے گھر تک پہنچا دو۔ وہ آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو بھر پیٹ کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا پیٹ سو جاتا ہو اور اس کو اس کے پڑوسی کا خیال نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، ہم لوگ صرف پیسے سے معاملے کو تولتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نیک ہے اور اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، آدمی خود نمازی ہے اور اس کا پڑوسی نمازی نہیں ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو نماز کی دعوت دیں، اس کو لے کر کے آئیں۔ اگر برائی میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا، دوسرا کیسا ہے وہ ویسا رہنے دو۔ ترمذی کی روایت ہے، سندن ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کے معانی کو صحیح کہا ہے، اور وہ روایت کیا ہے دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کا فیصلہ کر دے گا، جنتی جانے کا فیصلہ کر دے گا جنتیوں کو، جہنمیوں کو جہنم جانے کا فیصلہ کر دے گا۔ ایک آدمی ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت جانے کا فیصلہ کر دے گا۔ دور سے ایک شخص دیکھے گا، وہ آواز دے گا یا ربی ھذا خاننی، اے اللہ اس شخص کو روکیے، اس نے میری خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روکے گا، وہ دوڑتا ہوا آئے گا قریب اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، ھذا خاننی، اس نے میری خیانت کی ہے۔ اور وہ جو دوسرا شخص ہوگا وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میں اس کا پڑوسی ضرور تھا، کبھی بھی اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے گھر میں، اس کے زمین میں، کسی میں بھی میں نے خیانت نہیں کی ہے، یہ کون سی خیانت کی بات کر رہا ہے؟ وہ پڑوسی کہے گا اے اللہ یہ نمازی تھا، یہ نیک تھا،
یہ اچھائی کا کام کرتا تھا، یہ خود نماز کے لیے نکل کر جاتا تھا، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اس نے کبھی بھی مجھ کو نماز کی دعوت نہیں دی، کبھی بھی مجھ کو نیکی کی طرف نہیں بلایا، کبھی بھی مجھ کو بھلائی کا اس نے حکم نہیں دیا۔ پڑوسیوں کے حقوق میں میرے بھائیوں یہ حق شامل ہے کہ آپ اس کو بھلائی کا حکم دیں۔ اگر پڑوسی کہیں کسی برائی میں ملوث ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی یہ گڈھے میں گر رہا ہے اور اس کو دھکا دے دو اور گرا دو، یہ اسلامی معاشرے کا چلن نہیں ہے، اسلامی معاشرے کا رواج یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آئیے کہا والجار ذی القربى والجار الجنب، ایسا پڑوسی جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آج لوگ عام طور پہ کھاتے پیتے ہیں، اگر غیر مسلم ہے وہ اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو ہم ہڈیوں کو اس کے راستے کے اوپر نہ پھینکیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ والجار الجنب، جو ایسا پڑوسی جو ہمارے دین کا نہیں ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب قربانی ہوتی تھی تو سب سے پہلے جب گھر میں آتے تھے تو سوال کرتے تھے اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے کیا تم نے ہدیہ بھیج دیا اس کے پاس؟ گوشت بھیجا نہیں بھیجا اس کے گھر میں؟ ہدیہ بھیجا یا نہیں بھیجا تیوہار کے دن؟ یہ سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے۔ تاہم اگر اس کا کوئی تیوہار ہو جس کے اندر شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے، یعنی شرک وغیرہ کا معاملہ ہو، تو اس کے کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم یعنی جو نوکر چاکر ہیں، گھر میں کام کرنے والے ہیں، دکان میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہیں، آپ کی منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے، زبان حرکت کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جن کی روزیوں کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر جاری کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ کبھی برائی کا برتاؤ نہ کرنا۔ آج نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کام کروا کر کے وقت کے اوپر تنخواہ ان کی ادا نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جانور بھی پالا ہے تو جانور کو کھانے پینے کا اگر انتظام صحیح سے نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے متعلق اس سے سوال کرے گا اور اس سے پوچھے گا۔ تو جانوروں کے تعلق سے جب یہ سلوک کا حکم ہے تو انسان کے تعلق سے کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں اچانک یاد آیا، وہ بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہمارا مکمل ہوا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دور دراز سے حدیثوں کا کے لیے سفر کر کے حدیثوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر پہنچے اور بیٹھ کر کے گھر میں حدیثوں کو لکھ رہے تھے، اور لکھ کر کے کاغذات کو دھوپ میں سکھا رہے تھے۔ یعنی وہ زمانہ نہیں تھا کہ آج کے طرح کا قلم تھا کہ آپ لکھیے اور سکھتا چلا جائے، لوگ روشنائی بناتے تھے، موٹے کاغذات ہوتے تھے، اس پہ لکڑی سے لکھتے تھے اور اس کو سکھاتے تھے، دھوپ میں سکھا رہے تھے بیٹھ کر کے، اور دوات سامنے رکھا ہوا تھا، کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ گھر میں جو کام کرنے والی عورت تھی، نوکرانی، وہ گزر رہی تھی تو پاؤں سے ٹھوکر لگ کر کے دوات گر گیا، انک پوٹ جو تھا وہ گر گیا۔ اب جو انہوں نے لکھا تھا وہ پورا کا پورا کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم اور آپ ہوتے، بتائیے کہاں کہاں سے سفر کر کے جا کے ان حدیثوں کو اکٹھا کر کے لے کر آئے تھے اور اتنا مشقت سے اس کو لکھ رہے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کو مارتے، نوکری سے نکال دیتے، برا بھلا کہتے، گالی دیتے۔ امام بخاری نے صرف اتنا کہا کیف تمشین، کیسے چلتی ہو؟ اس لونڈی نے یہ جواب دیا، کام کرنے والی جو تھی، اس نے کہا ان لم یکن الطریق
فکیف امشی، راستہ نہیں ہے، آپ دروازے کے اوپر کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے ہیں، ہم کیسے چلیں؟ جب راستہ نہیں ہے تو کیسے چلیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی امام صاحب، کیوں مجھ کو آزاد کر رہے ہیں؟ کہا میں غلطی میری تھی، میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، اگر سیاہی تم سے گری بھی تھی تو مجھ کو تم سے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ تم کیسے چلتی ہو، یہ پوچھ کر کے میں نے تمہارا جو دل دکھایا ہے اس کی قیمت دے رہا ہوں کہ میں نے تم کو آزاد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس غلام لونڈی کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائیوں، ان کا معاملہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ تھا۔ معاشرے کے اندر جب ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو معاشرہ مثالی بنے گا اور معاشرہ اسلامی بنے گا، جس کے اندر زندگی گزارنے میں بھی لطف آئے گا اور جس میں آدمی چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔